اس کے دل میں آل محمد کا اتنا پیار نہیں ہے کہ ان کی عظمتوں کی بات ہو اور ان پر ظلم کی بات ہو۔ آج وہ دن ہے کہ آج مدینے میں میرا نبی رو رہا ہے۔ اور میرا ایک عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس کو حسین ابن علی کا نام سن کر اور کربلا کا سانحہ عائلہ اور خون چکاں وہ واقعہ سن کر جس کا دل نہ پسیجے وہ اپنے ایمان کا ریوزٹ کرے۔ میرے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اسی طرح کی لفظیں ورڈنگ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس کو کربلا کے سانحہ عائلہ کا غم نہیں وہ اس بات پر غم کرے کہ اسے غم کیوں نہیں، کیونکہ اگر اسے محبت ہوتی تو اسے غم ہوتا۔ اس کا مطلب ہے اس کی رسول اللہ سے محبت کامل نہیں۔ جب محبت کامل نہیں تو ایمان کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ فتاوی رضویہ شریف کے اندر 24ویں جلد کے اندر امام اہل سنت نے یہ لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا والوں کا نام آئے خود بخود آنسو آ جاتے ہیں، ہمیں وہاں پر ڈائریکشن نہیں دینی پڑتی۔ اور یاد رکھیے اگر جس کو رونا نہ آئے وہ جھوٹا ڈرامہ کرے، اس سے بڑا اس کائنات میں بدبخت کوئی نہیں کہ اس کے دل میں آل محمد کا اتنا پیار نہیں ہے کہ ان کی عظمتوں کی بات ہو اور ان پر ظلم کی بات ہو۔ آج وہ دن ہے کہ آج مدینے میں میرا نبی رو رہا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، حضرت روایات کے اندر موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں، میرے نبی نے ان کے پاس جبریل نے تربت ہمرا ریڈ جو ہے نا مٹی، سرخ مٹی کربلا کی اٹھا کے حضور کو دی تھی بوتل میں، اور ایک نہیں یہ 9 روایتیں اور جو سند کے ساتھ صحیح روایتیں میرے نبی مکرم نے وہ بوتل مٹی والی وہ حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ کو عطا فرمائی تھی، اور فرمایا تھا ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی سمجھ جانا میرا حسین میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ حضرت سیدہ ام سلمہ کو کیوں یہ دی، اور تھوڑی بیویاں تھیں؟ میرے نبی کو پتا تھا جب یہ واقعہ ہوگا اس وقت یہی یہاں حیات ہوں گی۔ تو میرے نبی مکرم کی یہ زوجہ ہیں، جس وقت یہ سانحہ عائلہ کربلا کا واقعہ ہوا، تمام ہماری تاریخ کی کتابوں میں بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، سیدہ ام المومنین جو مومنوں کی مائیں ہیں، ماں ہیں، اور جو صحابی رسول ہیں، وہ جیسے ہی انہوں نے اس مٹی کو دیکھا غم حسین میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ حضرت عبداللہ بن عباس میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، مجھے حضور کی زیارت ہوئی، میں نے دیکھا کہ حضور کے سونے سونے جو بال تھے، نوری نوری پیارے پیارے بال، ان بالوں کے اوپر گرد بوسے لے رہی تھی۔ ہم آلود کا لفظ نہیں بولتے کہ گرد آلود تھے بال، اللہ میرا نبی آلود نہیں ہوتا ہے، کوئی گرد میرے نبی کو آلود نہیں کر سکتی ہے، گرد حضور کے بالوں کے بوسے لے رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور رو رہے تھے، مغموم تھے، ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس میں خون تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اشتیاق اور شوق کی تڑپ آگ بڑی، میں تڑپ کے آگے ہوا، یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے دیکھ رہا ہوں، کیا سبب ہے، آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ابن عباس، کربلا میں میرے کلمہ پڑھنے والوں نے میرے بیٹے میرے نواسے حسین ابن علی کو شہید کر دیا۔ حضور یہ کیا ہے آپ کے ہاتھوں میں؟ فرمایا یہ بوتل ہے، اس میں نے ان کا خون جمع کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ خون موقع واردات سے اس لیے کلیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ عدالت میں اس کو پیش کیا جائے، اور عدالت کے سامنے یہ چیز رکھی جائے تاکہ عدالت کو ایک تو پتہ چل جائے کہ جناب یہ واقعتاً یہ واقعہ ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایویڈنس کے ساتھ ساتھ عدالت کے جذبات کو بھی ابھارے کہ کہیں اس خون سے غداری نہ کرنا، یہ بھی ایک انسان کا خون ہے، یہ دیکھو یہ مٹی پہ گرا۔ تو میرے نبی نے آج کربلا کے شہیدوں کا خون کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ میرا نبی کل بروز قیامت اللہ کے دربار میں حسین کی شہادت کا مقدمہ لڑیں گے، اور میرا نبی وکیل ہوں گے۔ یزید العین اور اس کے چاہنے والے اور اس کے ساتھی ابن زیاد اور شمر العین، یہ جتنے بھی کردار ہیں یہ اس وقت اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں ہوں گے۔ حسین کا وکیل آمنہ کا لال ہوگا، ایویڈنس کے طور پر وہ خون پیش کیا جائے گا۔ اے امت، اے کلمہ پڑھنے والو، ذرا غور کرو، جب کرسی عدل
پہ اپنی شان کے لائق اللہ رب العزت جلوگر ہوگا. عدالت میں مصطفیٰ وکیل کھڑے ہوں گے, حسین کے خون کا مطالبہ ہوگا, اور وہ یزیدی بدبخت وہ مدعا علیہ اور اس مقدمے کے ملزم اور مجرم ہوں گے. اب خود بتائیے, جس کے خلاف اللہ کی عدالت میں مصطفیٰ وکیل کھڑا ہو, حسین کے قتل کا مقدمہ ہو, اس کو کون بری کروا سکتا ہے؟ اے اللہ کے نبی کے پیار کرنے والو, اے رسول اللہ کی محبت اپنے دلوں میں بسانے والو, یہ کربلا میں جو ہوا یہ کچھ تھوڑا نہیں ہوا, بہت زیادہ ہوا. وفاؤں کی ایک داستان جو رقم ہوئی, محبتوں کی ایک تاریخ ہے جو لکھی گئی. میرے ہمت میں نہیں ہوتا ہے کہ میں کربلا کے وہ خونی واقعات میں پیش کر سکوں, چونکہ میرے بس میں نہیں رہتا ہے, اپنے اپنے ایک انداز ہے. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج جس وقت 10 محرم کی شب ہو, 10 محرم الحرام کی جب رات ہو, تو ہمارے, میں جس علاقے سے میرا تعلق ہے, ہم بلانگ کرتے ہیں, وہاں دن کو جب ماتم ہوتا ہے تو سارے رشتہ دار آتے ہیں, اور سارے رشتہ دار آ کر قبر وغیرہ کا سلسلہ کرتے ہیں. تو جب شام ہوتی ہے تو پھر سارے محلے والے اس گھر میں رات گئے تک بیٹھتے ہیں. وہ اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں گھر والوں کو, اس کا پرسہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں عورتیں عورتوں کے پاس بیٹھ جاتی ہیں اور مرد مردوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تاکہ اس کو جناب یہ اس طرف دھیان نہ جائے, یہ پریشان نہ ہو, اس کی پریشانی نہ بڑھے. میں صرف کربلا میں آپ کو لے کے جانے لگا ہوں. 72 جنازے اٹھے ہیں دن کو, 72. اپنی آنکھوں کے سامنے سیدہ زینب نے بھی یہ سب دیکھا, اور سیدنا حضرت امام زین العابدین نے بھی دیکھا. آج حضرت امام زین العابدین, یہ شام کا وقت ہے, تو آپ یقین کیجئے کہ ویسے تو گھر ہوتے ہیں جس گھر میں لوگ آ کر پرسہ دیتے ہیں, لیکن آج خیمے بھی جل چکے ہیں آل محمد کے. تھا ہی کچھ نہیں دنیا کا مال و اسباب, لیکن جو ظاہری اسباب تھا وہ بھی لٹ چکا ہے. آج کوئی محلے والا, کوئی رشتہ دار, کوئی عزیز نہیں ہے. پھٹے کٹے جسم دیکھ کر جب سیدہ زینب تڑپیں تو وہاں انہوں نے صدا لگائی تھی, یا محمد یا محمد صلی علیک اللہ خیر الورا. اے محمد عربی, اب آپ کے نام کی دعائی ہے, اب آپ ہی ہیں, آپ پر اللہ تعالیٰ درود بھیجے. ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقتول عزا یا محمد یا محمد. اے نانا, آج ہمیں حوصلہ دینے والا کوئی نہیں ہے. ذرا آپ دیکھیے, یہ وہ جو آپ کے کندھوں پہ سواری کرنے والا شہزادہ تھا, آج اس نے یہاں جسم پہ خون کی چادر اوڑی ہوئی ہے. وہ ریت کے اندر اس کے جسد اطہر پر ریت پڑی ہوئی ہے, اور اس کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں. اس کے جسم پر گھوڑوں نے دوڑ دوڑ کر اس کے جسم کو کاٹ دیا ہے. یا محمد, اے اللہ کے رسول, آپ کے نام کی دعائی ہے. اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو, اے میرے نبی سے محبت کرنے والو, ذرا غور کرو. جب اس لاشے پر جسے حضور سینے سے چمٹایا کرتے تھے, اس گردن پہ جس پہ میرا نبی بوسے دیا کرتے تھے, اس گردن پہ جب اس ظالم کی چھری چلی ہوگی, مدینے میں کیا ہوا ہوگا. جب اس جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہوں گے, رسول اللہ پہ مدینہ طیبہ میں کیا بیتی ہوگی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ جو آج امام زین العابدین, اللہ اکبر, ساری زندگی امام زین العابدین کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا گیا. آپ کے بیٹے حضرت سیدنا امام باقر نے ایک دن عرض کی, بابا میں نے آپ کی ہر ادا نوٹ کی ہے, کھانا کیسے کھاتے ہو, پانی کیسے پیتے ہو, تہجد کیسے پڑھتے ہو, سب کچھ دیکھا, لیکن ترس گیا ہوں کہ مسکراتے کیسے ہو. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا, بیٹا جنہوں نے کربلائیں دیکھی ہوں وہ ہنستے نہیں ہیں, وہ مسکرا نہیں سکتے. جب کبھی آپ روزہ رکھتے, آپ کے سامنے پانی لایا جاتا ہے افطاری کے وقت, اور کھانا آتا, پیالہ منہ کی طرف لے کے جاتے, چیخ لگتی, رونا آتا, چھوڑ دیتے, اور پانی کو دیکھ کے کہتے, تیرے لیے میرا علی اصغر تڑپا تھا, تیرے لیے سکینہ چیخی تھی, تیرے لیے میرے بھائی علی اکبر
तरसे थे, ये कहते हुए बेहोश हो जाते। ईमान वालों को करबला कल भी रुलाती रही, ईमान वालों को करबला सुबह क़यामत तक रुलाती रहेगी। खुशबख्त है वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की आल की वफ़ाएं अता फरमाई हैं। ये वफ़ाओं का खिराज है। हम कौन, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हम तो ज़्यादा से ज़्यादा न्याज पका कर देग बांट सकते हैं। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर और कोई नहीं तो कोई खाना सबील लगा सकते हैं। लेकिन आप यकीन कीजिए मेरे रब ने जो उन्हें अता की है वो बहुत बड़ा है। जन्नत की सारी मिल्कियत उनके हवाले कर दी है, क्योंकि उन्होंने इनाम इसलिए बढ़ा लिया कि उनका इम्तिहान बहुत हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को उसवे हुसैनी पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उस यजीद लईन और उसके जितने भी जालिम बदबख्त साथी थे, अल्लाह उनसे हुसैन पाक का इंतकाम ले। अल्लाह ताला हमारे दिलों में आले मोहम्मद की मोहब्बत और मुबग़िज़ीन आले मोहम्मद की नफ़रत कूट कूट के भर दे, क्योंकि ये भी ईमान का तकाज़ा है कि महबूबों से प्यार किया जाता है, उनके दुश्मनों से नफ़रत की जाती है। मेरा अल्लाह गवाह है, हमारा बाल बाल हुसैन इब्न अली की मोहब्बत में तड़प रहा है और हमारे बाल बाल से उनके दुश्मनों के खिलाफ नफ़रत टपक रही है। ए अल्लाह, तू गवाह है, हम तेरे नबी की आल से वफ़ा करते हैं। ए मुसलमानों, आप भी गवाह रहो कि हम हुजूर की आले बैत से प्यार करते हैं। अल्लाह, तू इस गवाही को कबूल कर और जब क़यामत में बड़ा इज्तिमा हो वहाँ इस गवाही को हमारे लिए बाइस निजात अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इस राज से वाकिफ हैं ज़माने वाले, कितने आला हैं मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह। मेरे हुसैन तेरा नाम मचाने